اکھاں نکلیاں پھر ہو گیاں روشن جدو لگ گئے شاہے ابرار دے ہاتھ تے کالے حبشیاں دے چہرے ہوئے چٹے پھرے کوئی قریب نہیں ہے ہاتھ ہے کالے حبشیاں دے چہرے ہوئے چٹے پھرے انبیاء دے سردار دے ہاتھ برک بیک قرآن مجید اندر ہاتھ رب دے احمد مختار دے ہاتھ تے ایوی پھسی نہ ہاتھ بے روپیاں دے تیوی حد کسے با خدا دے ہاتھ ہاتھو حد ٹاکو پہ لٹ دیوی بڑے ٹاکو نے جی بڑے ٹاکو نے لوگی کوئی چپی پیر پپی پیر دعا پیر پتہ نہیں کہرے کہرے پیر نے لوگی کہنے کرم ہو گیا جی کرم ہو گیا ایوی پھسی نہ حد پہ روپیاں دے تیوی حد کسے با خدا دے ہاتھ ہاتھو حد ٹاکو پہ لٹ دیوی تیوی حد نہ اہل ہوا دے حد تے کور چشم نو نظر نہ آمد آئے حد ولی دینے مرتضی دے حد برک بیک قرآن مجید اندر حد نبی دے ہیں خدا دے حد تے حق حق تحقیق نہ شک کوئی حد نبی دے وچ فقراء دے حد فقراء جمع فقیر کی اتنی مجھے بھی آتی ہے حق حق تحقیق نہ شک کوئی حد نبی دے وچ فقراء دے حد فقراء مطلب ولی اللہ فقراء مطلب صوفیاء کرام ولی اللہ مطلب حقیقی پیر سبحان اللہ حق حق تحقیق نہ شک کوئی حد نبی دے وچ فقراء دے حد اسے واسطے دین ایمان والے دین دے حد اپنا پیشوا دے حد تے اسے قافلے نے توڑ پہنچنا ہے جس دی باغ شاہ انبیاء دے حد برک صاف خدا نے اے آنکھیں آئے میرے ہاتھ میرے مصطفیٰ دے شیر آئی گئی کافی دیر ہوگی تو نہیں پڑے لیکن یہ صاحب کی اب میں کچھ بول بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ اپنی تعریف پسند نہیں کرتے یہ بھی میں اب بولا نا یہ بھی یہ پسند نہیں کرتے کیونکہ شروع میں صاحب تشریف لائے تو ایک دو بار میں نے کچھ ظاہر ہے جی میں کبھی کبھی کہتا ہوں دیوانے بندے ہیں ہم پتہ چلتا نہیں بھول جاتے ہیں باتیں تو صاحب نے محفل میں مجھے کہا اور یہ بات فرمائی کہ ہم یہ بات پسند نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کوئی اپنا مرید ہو نا تو وہ بڑی خدمت بھی کرتا ہو بڑے کام بھی کرتا ہو تو پیر فقیر بڑا ان کا خیال رکھتے ہیں کہ اے ناراض نہ ہو جائے ٹھیک ہے وہ یہ ڈر کے یہ بھی نہیں کہتے کہ ٹوپی پہن لو کہ یہ بتا ٹوپی کے بغیر جو ہے یہ ناراض نہ ہو جائے لیکن یہ وہ شیخ ہیں کہ جب سچی شرع رسول دی غیر شرع سب جھوٹے نوشہ کہے خیر شرع نہیں خیر دے جھوٹے ان کا طریقہ آج بھی وہ ہے آج بھی یہ دیکھیں قدیر صاحب آئے ہیں داڑھی دیکھی آپ نے ان کو کسی نے حکم نہیں دیا یہ جب بیعت ہوئے تھے ان کے سر پہ بال بھی اس وقت کم تھے داڑھی بھی کم تھے بال تو آنے ہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے داڑھی بھی عطا کر دی تو یہ نہیں اب بغیر داڑھی والے سمجھے ہمیں باتیں کر رہے ہیں لیکن واللہ یہ لوگ ایسے ہیں جب یہ نظر کرم کرتے ہیں اور لوگ تو ڈالتے نہیں جو عشق مصطفیٰ ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں تو میں ایک دو بس شیخ الحدیث صاحب نے کم وقت لیا میرے لیے تھوڑی راہ کھول دی ایک دو باتیں کر کے انشاءاللہ میں صاحب کو مدعو کروں گا اور وہ باتیں میں صاحب کے بارے میں نہیں ان کے والد محترم کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے شیخ کامل ہیں جن کے بارے میں علامہ صاحب باتیں ہم کو ماشاءاللہ اپنے فرمودات سنا رہے تھے قبلہ پیر صاحب کی عمر اب 87 سال ہے اور میری عمر 37 سال ہے تو میں نے ایک عرصہ بچپن سے میں 7 سال کا تھا تو میں پہلی بار پیر صاحب کے پاس گیا تو مجھے یاد ہے تو مجھے یاد ہے پیر صاحب نے اس وقت ایک ہاتھ میرے شولڈر پہ رکھا تھا آج بھی جب میں اس ہاتھ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ میں 7 سال کا تھا تو انہوں نے مجھے پوچھا ان وچ کلاس آ گئی پیر صاحب کی بڑی زبردست وہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے 79 کی کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی 78 کی پیر صاحب انگلش میں پیر صاحب وہ ہیں جنہوں نے کوشش کر کے جو لوگوں کو عید کی نماز کی چھٹی مل سکے یہ انگلینڈ میں یہ قبلہ پیر صاحب کی کوشش کی وجہ سے یہ قبلہ پیر صاحب تو پیر صاحب نے کہا وچ کلاس آ رہی ہوں میں نے کہا 3 یا 4 جتنی میں تھے
پیر صاحب نے کہا ویری گڈ، مجھے یاد چھوڑ دو. وہ جو ٹھنڈک ہے نا، وہ میں جب تک بیعت نہیں ہوا تھا نا تب تک مجھے محسوس ہوتی تھی، اور پیر صاحب کی محبت میرے دل میں تھی. تو قبلہ پیر صاحب کی جو شفقت اور جو آپ کی کریمی ہے، اس کا معیار ہی کچھ اور ہے. اس کا معیار، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، قبلہ پیر صاحب آپ 1961 میں آپ انگلینڈ تشریف لے کے گئے، اور پیر صاحب کا علمی دور ایسا تھا کہ آپ 7 سال کے تھے نا جب، حالانکہ پیر ابن پیر ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل کوئی خلیفہ ابن پیر بھی ہوگا تو اس کا بڑا مقام، اس کی بڑی جو ہے نا گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن پیر صاحب پیر ابن پیر تھے. حقیقت ہے، میں ایسے نہیں کہا پیر نہیں، 9 واسطوں تک پیر تھے. لیکن پیر صاحب کے پاس 7 سال کی عمر میں تختی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تختی. اور جب تختی خریدی 80 سال بعد آج بھی وہ تختی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. علم کی قدر، کہ جس پہ علم لکھا اس کی قدر. ایک تو ہے نا جس پہ علم باقی رہ گیا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا جس کرسی پہ شیخ بیٹھتا ہے، سید فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا مرشد اس پہ نہ بھی موجود ہو تو اس کرسی کا احترام کرتے ہوئے اس کرسی کو السلام علیکم کہو. تو سامعین ذوالفقار قبلہ پیر صاحب 1961 میں آئے تو وہاں کوئی مساجد نہیں، لوگوں کو عید کا نماز کا پتہ نہیں، باپ بیٹے کو بھیج رہا ہے شراب خریدنے کے لیے. یہ وہاں کے حالات ہیں. قبلہ پیر صاحب نے 1962 میں ساتھ ہی نوکری شروع کر دی، اپنا گھر خریدا 850 پاؤنڈ کا. جو جاتے ہیں UK ان کو پتہ کتنا ہوتا ہے، 850 پاؤنڈ کا. وہ آج بھی بریڈ فورڈ کی سب سے پرانی اسٹریٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں 60 سال بعد پیر صاحب نے ایک شہر میں 18 مساجد بنا دی. سبحان اللہ. اپنا گھر 60 سال بعد بھی 850 پاؤنڈز. پیر صاحب کے پاس جب تک صاحبزادہ صاحب تشریف نہیں لائے نا انگلینڈ، پیر صاحب کے پاس انگلینڈ میں کوئی گھر ہی نہیں. پیر صاحب جوتے نہیں پہنتے، پیر صاحب کے پاس جوتے نہیں. یہ میں کوئی مقررانہ بات اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ حقیقت ہے. قبلہ پیر صاحب کو 30 سال سے میں نے تھوڑی بہت جو ہوش سنبھالی ہے اسی لباس میں دیکھ رہا ہوں جو 30 سال پہلے تھا، آج بھی 30 سال بعد وہی ہے، وہی شلوار قمیض سادہ. لیکن علم اگر کسی نے پوچھنا، علامہ صاحب سے کوئی پوچھے کتابوں کے بارے میں پیر صاحب کا جو علم ہے، تو پیر صاحب نے 25 سال نوکری کی 1986 تک. پہلا عرس ہمارے ہالینڈ میں، ہالینڈ انگلینڈ کے بعد سب سے اسلام کا وہاں جو ہے نا صوفیاء اکرام کی تعلیمات سب سے اچھی پھیلی ہوئی ہیں ادھر. تو وہاں پہلا عرس جو ہوا نا اس سرزمین پہ عرس نوشابیر ہے، پہلا عرس نوشابیر ہے. تو پیر صاحب نے پوری زندگی دین کی خدمت کی، اور آپ کی سادگی میں پوری تقریر گھنٹہ بھی کر سکتا ہوں، انشاءاللہ کبھی کریں گے کیونکہ پیر صاحب کا ذکر، میں کہتا ہوں کہ کربلا کی راہ مشکل ہے نا، امام حسین تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اس طرح معروف حسین تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.